بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم و حکمت 10 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، جس میں 9 حصے علی سے مخصوص ہے اور ایک حصہ دوسرے انسانوں کے لیے ہے، اور اس ایک حصے میں بھی علی عالم الناس ہے۔ خود حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ زمین کے راستوں سے زیادہ میں ابو طالب کا بیٹا آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ کتاب اللہ کی ہر آیت کی تفسیر اور شان نزول سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ آپ علم و دانائی کے خزینے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ہر چھوٹے بڑے واقعات اور قصوں میں مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت اور پیغام موجود ہے، جس کا سرچشمہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے جا ملتی ہے۔ لہٰذا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب مدینے کی گلیوں سے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پکار کر کہا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے عمر ابن خطاب نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو اس عمل سے منع فرمایا۔ چنانچہ وہ لوگ عمر کے پاس گئے اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، حضرت علی نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر نے آپ سے پوچھا، آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے منع کیوں کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے عمر، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہے۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک کہ وہ باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا اور کہا کہ اے عمر، اس عورت کو کبھی کبھی دیوان پن کا دورہ پڑتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوان پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علی والے کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔